چیئرمین پی ٹی آئی کو 3 سال قید، اٹک جیل منتقل، توشہ فوجداری کارروائی کیس کا فیصلہ آ گیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی گرفتار، اسلام آباد کی سیشن کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کو 3 سال قید کے ساتھ 1 لاکھ روپے جرمانے کی بھی سزا سنائی۔ جرمانہ ادا نہ کرنے پر 6 ماہ مزید قید کاٹنا ہوگی۔ توشہ کیس میں مجرم ثابت ہونے پر چیئرمین پی ٹی آئی کو 5 سال کے لیے نااہل بھی قرار دے دیا گیا۔ اٹک جیل منتقلی پر چیئرمین پی ٹی آئی کا میڈیکل چیک اپ، ڈی ایچ کیو اسپتال اٹک کے 5 ڈاکٹرز پر مشتمل ٹیم نے معائنہ کیا۔ میڈیکل ٹیم کے سربراہ ڈاکٹر جواد الہی نے چیئرمین پی ٹی آئی کو مکمل صحت مند قرار دے دیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرک نمبر 2/1 منتقل، کھانا بھی فراہم کیا گیا۔ توشہ کیس میں سزا کے بعد چیئرمین پی ٹی آئی کو زمان پارک سے حراست میں لیا گیا۔ پولیس نے چیئرمین تحریک انصاف کو لاہور سے موٹر وے کے ذریعے اٹک جیل منتقل کیا۔ امریکہ نے چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف کیسز کو پاکستان کا اندرونی معاملہ قرار دے دیا۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے پاکستان میں جمہوری اصولوں کا احترام اور قانون کی حکمرانی کا کہتے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی کرپٹ پریکٹسز کے مرتکب قرار پائے، سرکاری خزانے سے وصول فوائد جان بوجھ کر چھپائے، توشہ تحائف کی تفصیلات فراہمی میں دھوکہ بازی کی، الیکشن کمیشن میں تحائف سے متعلق جھوٹا بیان حلفی جمع کرایا، فارم بی میں 4 بکریاں تک بھی ظاہر کر دی تھیں، توشہ تحائف کی خرید و فروخت کو ظاہر نہیں کیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بغیر شک و شبہ کے بد دیانت ثابت ہوئے، ان پر لگے تمام الزامات ثابت ہو چکے۔ سیشن کورٹ نے توشہ فوجداری کارروائی کیس کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ فیصلے پر دستخط سے پہلے چیئرمین پی ٹی آئی کو گرفتار کیا گیا۔ وکلاء کی نیوز کانفرنس، شعیب شاہین بولے زبانی حکم پر کبھی گرفتاری نہیں ہوتی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو توشہ کیس میں فیئر چانس نہیں ملا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو فیئر ٹرائل کا حق ملنا چاہیے۔ سپریم کورٹ بار کا توشہ کیس کے فیصلے پر تحفظات کا اظہار، کہا ٹرائل کورٹ نے ملزم کو حق کے دفاع دیے بغیر جلد بازی میں فیصلہ سنایا۔ تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی گرفتاری پر قوم میں غم و غصہ اور رد عمل فطری ہے۔ کارکنان اور عوام کا احتجاج آئینی حق سلب نہیں کیا جا سکتا۔ وکلاء سے مشاورت اور کور کمیٹی کے فیصلوں کی روشنی میں آگے بڑھیں گے، مل کر پارٹی چیئرمین کی آزادی کی جنگ لڑیں گے۔ اسد عمر نے کہا کہ عدالتی فیصلہ قانون کے بنیادی اصولوں پر ہی پورا نہیں اترتا، اعلیٰ عدالت میں یہ فیصلہ قائم نہیں رہ سکے گا۔ سیاست دانوں کے متعلق فیصلے دلوں میں ہوتے ہیں، عدالتوں میں نہیں۔ وفاقی وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ توشہ کیس کا فیصلہ قانونی تقاضوں کے مطابق ہوا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو پورا موقع دیا گیا، انہوں نے فرار کی کوشش کی، گرفتاری سیاسی نہیں ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو چوری پکڑے جانے پر سزا ہوئی۔ احسن اقبال بولے دوسروں کو چور ڈاکو کہنے والا خود چور ڈاکو نکلا۔ 4 سال پہلے آنے والے دھوکے باز کو عدالت نے سزا سنا دی۔ رانا ثناءاللہ نے کہا جج کے خلاف پروپیگنڈا نہ کریں، سزا پر اپیل کریں۔ پی ٹی آئی پر پابندی نہیں لگنے جا رہی، ملک میں تباہی اور سازشیں کرنے والے جتھے پر پابندی لگنی چاہیے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی سزا اور گرفتاری پر بعض جگہوں پر کارکنان کا احتجاج، زمان پارک کے باہر احتجاج کرنے والی 3 خواتین گرفتار۔ کراچی میں 19 کارکنان زیر حراست، سرگودا میں 2، کالام میں 8 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ پشاور، بنو، ایبٹ آباد، ٹنڈو محمد خان میں بھی چند کارکن گرفتار۔ سوات میں مراد سعید کے والد سعید خان کو گرفتار کر لیا گیا۔ دوسری جانب وزیر دفاع خواجہ آصف نے طنز کرتے ہوئے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی گرفتاری پر سوشل میڈیا پر ملک گیر احتجاج جاری ہے۔ جعلی اکاؤنٹس اپنے غم و غصے کا اظہار شدت سے کر رہے ہیں۔ ٹک ٹاکرز کی زیر قیادت احتجاج غیر معینہ مدت تک جاری رکھنے کا عزم ہے۔ صدر استحکام پاکستان پارٹی عبدالعلیم خان نے چیئرمین پی ٹی آئی کی گرفتاری کو مکافات عمل قرار دے دیا۔ کہتے ہیں اللہ ہی حق ہے، انسان جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ رہنما پی پی فردوس عاشق خوان بولیں چیئرمین پی ٹی آئی کی گرفتاری پر بشرا بی بی کو مبارکباد دینی ہے، جو خود کو مسٹر کلین کہتا تھا ان کی کارستانیوں کی باعث مجرم بن گیا۔
توشخانہ کیس کے فیصلے سے واضح ہو گیا کہ عدلیہ آزاد ہے۔ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کے سربراہ پرویز خٹک کا رد عمل، کہا کرپشن، چوری یا اختیارات کے ناجائز استعمال کے خلاف قانون موجود ہے۔ عدلیہ کو اختیار ہے کرپشن، چوری اور اختیارات کا ناجائز استعمال کرنے والوں کے خلاف کارروائی کرے۔ پی ٹی آئی کو بنانے میں برسوں لگے، ضد اور انا اقتدار کی بھوک نے ٹکڑے کر دیے۔ پشاور کی تحصیل مترا میں چیئرمین کے ضمنی الیکشن کے لیے پولنگ جاری، 6 امیدوار میدان میں، جے یو آئی، پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، اے این پی اور جماعت اسلامی کے امیدوار شامل۔ ادھر ایبٹ آباد کی تحصیل کونسل حویلیہ میں بھی چیئرمین کی خالی نشست پر ووٹنگ، سیٹ تحصیل چیئرمین عاطف منصف کے قتل کے بعد خالی ہوئی تھی۔ مشترکہ مفادات کونسل نے نئی مردم شماری کی منظوری دے دی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس ہوا، چاروں صوبوں کے وزراء اعلیٰ اور دیگر حکام کی شرکت۔ مشترکہ مفادات کونسل نے مردم شماری کی متفقہ طور پر منظوری دی۔ شہباز شریف کہتے ہیں کہ مشترکہ مفادات کونسل وفاق کی مضبوطی کے لیے اہم آئینی ادارہ ہے۔ پاکستان میں پہلی ڈیجیٹل مردم شماری بہترین طریقے سے مکمل ہونا خوش آئند ہے۔ صوبائی حکومتوں اور ادارہ شماریات نے قومی فریضے میں اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان کی آبادی کے اضافے کے تناسب میں معاشی ترقی سے کہیں زیادہ ہے۔ آبادی میں اضافہ کئی قسم کی مشکلات کو پیدا کرتا ہے۔ پاکستان کی مجموعی آبادی 24 کروڑ 15 لاکھ ہو گئی۔ ترجمان ادارے شماریات کے مطابق ملک کی آبادی میں اضافے کی شرح 2.55% ہے۔ پنجاب کی آبادی 12 کروڑ 76 لاکھ 80 ہزار ہو گئی۔ سندھ کی کل آبادی 5 کروڑ 56 لاکھ 90 ہزار ہو چکی۔ خیبر پختونخوا کی کل آبادی 4 کروڑ 8 لاکھ 50 ہزار نفوس پر مشتمل۔ بلوچستان کی کل آبادی 1 کروڑ 48 لاکھ 90 ہزار ہو گئی۔ سندھ کی شہری آبادی دیہی آبادی سے بڑھ چکی ہے۔ نئی مردم شماری کے نتائج کی منظوری پر ایم کیو ایم کا اظہار تشکر۔ خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم نے نئی مردم شماری کے متعلق مطالبہ حکومت سے منوا لیا۔ فوری طور پر نئی مردم شماری کے نتائج کا اعلان کیا جائے۔ اطلاعات کے مطابق آئندہ عام انتخابات نئی مردم شماری کے مطابق ہوں گے۔ جس شہر کی آبادی دنیا میں سب سے تیزی سے بڑھی وہ کم کر دی گئی تھی۔ ایم کیو ایم کی کاوشوں کی وجہ سے کراچی کی آبادی 1 کروڑ 35 لاکھ سے بڑھا کر 2 کروڑ سے زائد مان لی گئی۔ میں تبدیل کیا جا چکا۔ سابق امریکی صدر ٹرمپ کی فرد جرم عائد ہونے کے بعد سوشل میڈیا پر متنازع پوسٹ لکھا، اگر آپ ان کے پیچھے چلتے ہیں تو وہ بھی آپ کے پیچھے آ رہے ہیں۔ امریکی استغاثہ نے سوشل میڈیا پر جاری ٹرمپ کی پوسٹ کو دھمکی قرار دے دیا۔ خصوصی وکیل جیک سمتھ نے ٹرمپ کی پوسٹ سے واشنگٹن کی دفاعی عدالت کو آگاہ کر دیا۔